بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محترم سامعین و ناظرین، اللہ تبارک و تعالیٰ کے فضل و کرم سے اور اس کی توفیق سے اور سرکار دو عالم نور مجسم شفیع معظم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نگاہ رحمت سے آج یہ آئیں نماز سیکھیں کورس کو شروع کرنے جا رہے ہیں۔ یہ کورس جو ہے 2 حصوں پر مشتمل ہے۔ پہلا حصہ جس میں آپ کو نماز کے اندر پڑھے جانے والے الفاظ اور کلمات کی ادائیگی سکھائی جائے گی، کیونکہ بہت سارے لوگ جو ہیں وہ نماز پڑھتے ہیں اور اپنے گمان میں وہ صحیح پڑھ رہے ہوتے ہیں، لیکن مشاہدہ یہ بتاتا ہے کہ وہ الفاظ کی ادائیگی جو ہے وہ صحیح طرح جو ہے وہ نہیں ہو پاتی، اور کچھ لوگ جو ہے وہ نماز سیکھنا چاہتے ہیں لیکن وہ اپنی شرم اور جھجک کی بنا پر پوچھ نہیں پاتے اور سیکھ نہیں پاتے۔ اس لیے یہ ہم نے سلسلہ شروع کیا۔ اس میں آپ کو جو ہے نماز کے اندر پڑھے جانے والے الفاظ اور کلمات کی جو ادائیگی ہے آسان طریقے کے ساتھ جو ہے وہ سکھائی جائے گی۔ اور اس کورس کا جو دوسرا حصہ ہے وہ نماز کے ترجمہ پر مشتمل ہے۔ انشاءاللہ العزیز جو ہے وہ اس میں آپ کو نماز میں کی جو الفاظ کی ادائیگی بھی سکھائی جائے گی اور ترجمہ بھی سکھایا جائے گا۔ پوری نماز جو ہے اس کے مختصر شارٹ کلپ بنائے جائیں گے اور 2 3 منٹ کے، جس کو آپ سن کے جو ہے اپنی ادائیگی بھی ٹھیک کر سکتے ہیں اور نماز کا ترجمہ بھی جو ہے وہ یاد کر سکتے ہیں۔ ادائیگی بھی ٹھیک ہو اور نماز کا ترجمہ بھی آتا ہو، پھر آپ نماز پڑھیں گے تو اس کا اپنا ہی ایک سرور اور ایک لطف ہوگا۔ آپ جانتے ہیں کہ نماز جو ہے یہ اسلام میں توحید و رسالت کے بعد سب سے اہم ترین عبادت ہے، اور نماز اس کو جامع العبادات کہا گیا۔ جامع العبادات کا مطلب یہ ہے کہ نماز اپنے اندر جو ہے ساری عبادتوں کے رنگ جو ہے اپنے اندر اس نے جمع کیے ہوئے ہیں۔ آپ روزے کو دیکھ لیں، آپ زکوٰۃ کو دیکھ لیں، آپ حج کو دیکھ لیں، آپ ذکر کو دیکھ لیں، آپ دعا کو دیکھ لیں، آپ درود و سلام کو دیکھ لیں، آپ استغفار کو دیکھ لیں، آپ ذکر انبیاء کو دیکھ لیں، ذکر اولیاء کو دیکھ لیں، ساری چیزوں کو جو ہے نماز نے اپنے اندر جو ہے وہ جمع کیا ہوا ہے۔ یعنی ایک نماز پڑھ کے انسان بہت ساری عبادتوں کا جو ہے وہ لطف اٹھاتا ہے، اور اس کو نماز پڑھ کے وہ روزے کا لطف بھی اٹھاتا ہے، وہ حج کا لطف بھی اٹھاتا ہے۔ اس کے اندر بہت ساری تفصیلات ہیں۔ بہرکیف یہ بات سمجھنا ضروری ہے کہ نماز جو ہے یہ بڑی اہم عبادت ہے، یہ اللہ اور اس کے رسول کی رضا کے حصول کا ذریعہ ہے، اور اسی میں انسان کی جو ہے وہ نجات ہے۔ قیامت کے دن سب سے پہلا جو ہے وہ سوال جو ہوگا وہ نماز کے بارے میں ہوگا۔ اول ما یحاسب بہ العبد الصلاۃ۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ قیامت کے دن سب سے پہلے بندے سے نماز کے بارے میں پوچھا جائے گا، اور اگر نماز کے بارے میں اگر اس کا سوال کا اس نے جواب صحیح دے دیا اور نماز اس کی صحیح نکلی تو فرمایا اس کے باقی عمل بھی جو ہیں وہ صحیح نکلیں گے، اور اگر نماز میں ہی خرابی واقع ہو گئی، اس سوال کے جواب دینے میں ہی وہ ناکام ہو گیا اور اس میں اگر خرابی واقع ہو گئی تو یاد رکھیں بقیہ اعمال بھی جو ہیں پھر وہ صحیح نہیں نکلیں گے۔ اس لیے ہمیں چاہیے کہ ہم جو ہے اپنی نماز کو درست کریں، کیونکہ قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ نے جہاں کہیں بھی نماز پڑھنے کا حکم دیا تو ان لفظوں کے ساتھ حکم دیا، فرمایا اقیم الصلاۃ، نماز قائم کرو۔ اقیمو جو ہے یہ اقامت سے بنا ہے، اور اقامت کا معنی ہوتا ہے کسی چیز کو درست کرنا، صحیح کرنا، اس کو سیدھا کرنا۔ مطلب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ بندے صرف نماز پڑھنی ہی نہیں بلکہ نماز کو صحیح طریقے سے ادا کرنا ہے۔ تو اس میں جہاں اس کے رکوع، قیام، سجدہ، جتنے نماز کے ارکان ہیں ان کو اطمینان کے ساتھ اور صحیح طریقے سے ادا کرنا ہے، وہاں پر یہ بھی ہے کہ نماز میں پڑھے جانے والے جو الفاظ اور جو کلمات ہیں ان کی صحیح ادائیگی کی جائے، اور اس کے ساتھ ساتھ اگر ہمیں نماز کا ترجمہ بھی آتا ہو تو آپ نماز کے اندر اپنی توجہ کو جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کی طرف مبذول کرنا آسان ہو جائے گا، اور آپ پوری توجہ کے ساتھ اور خشوع و خضوع کے ساتھ جو ہے وہ نماز پڑھ سکتے ہیں۔ یہ مختصر تعارف آپ کے سامنے پیش کیا گیا ہے۔ انشاءاللہ العزیز
جو ہے آنے والے ویڈیوز میں آپ کے سامنے جو ہے وہ نماز کی جو الفاظ اور کلمات کی جو ہے وہ ادائیگی جو ہے ان کے شارٹ کلپ بنا کر پیش کیے جائیں گے. آپ ان کو زیادہ سے زیادہ سنیے گا تاکہ آپ جو ہے وہ اپنی ادائیگی جو ہے وہ ٹھیک کر سکیں. اللہ تعالی ہم سب کا حامی و ناصر ہو اور ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.